آج فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات جو ہیں عطا اطہر صاحب اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر کے جو کوارڈینیٹر ہیں اختیار ولی صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے دعوے ہیں تیر آبادی سے نقل مکانی کے حوالے سے، انہوں نے ان کا جواب دیا۔ اس بارے میں خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ برٹش راج کے جو گزٹیر ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشن ہے۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے۔ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا، وہ ٹی ٹی پی کے پاس کے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن سٹارٹ ہونی ہے، ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے۔ ٹی ٹی پی نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب نیگوشیشنز کی۔ یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں اور اس کا سارا پیکج ہے بیچ میں۔ اس میں کوئی فوج جو وہاں پہ تعینات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں آپریشن کو ترک کر دیا، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کے پی کی حکومت سارے کا سارا ملبہ اپنی ناکامیوں کا فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ جو خیبر کے اندر تیرا وادی ہے، یہ بارڈر کرتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور وہاں سے جب بھی موسم سرما آتا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ سنو فال ہوتی ہے، تو روٹین میں وہاں پہ جو لوکل جو سرٹن ایریاز کے اندر آبادی ہے وہ نقل مکانی کر لیتی ہے، پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں، لوور پارٹ آف جو ہے میدانی علاقوں کی طرف جو سیٹلڈ ایریا ہیں خیبر پختونخوا کے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں، اور اس مسئلے کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کی ایک مختلف رائے ہے، وہ آپ نے ان کو مختلف ان کے بیانات دیکھے، اخبارات کے اندر چھپ بھی رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نقل مکانی وہاں سے کروائی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی سطح کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر یہ طے ہو گیا تھا۔ یہ البتہ بات ضرور ہے کہ لوکل وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، وہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں، ان کے سگنیچرز موجود ہیں۔ کچھ جگہوں کے اوپر ظاہر ہے وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کی موجودگی ہے، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ تواتر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپریشن لگاتار ہو رہے ہیں جہاں کہیں سے بھی پرابلم آ رہی ہے، لیکن ایک کلی طور پر بڑا آپریشن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس ایریا کے اندر وہ ایک پہلا سارے کا سارا علاقہ خالی کروا کے اس کے بعد آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کے پی گورنمنٹ نے کچھ 4 ارب روپیہ بھی مختص کیا ہوا ہے ان لوگوں کی سیٹلمنٹ کے لیے، وہ جو لوگ نیچے آتے ہیں، تو مطلب اگر کہیں پہ کوئی ایسی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ایوری باڈی از آن بورڈ، لیکن سیاست ہو رہی ہے۔ کل بھی چوہدری صاحب آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن پہلے حسن کل آپ چونکہ موجود نہیں تھے، یہ مسئلہ آپ نے دیکھا، اس کے اوپر کوریج لگاتار ہو رہی ہے۔ وہاں پہ اگر کسی جگہ سے کچھ نقل مکانی انٹیلیجنس بیس آپریشن کے لیے ہوئی بھی ہے تو لوکل وہ جو عمائدین ہیں دے ہیو بین ٹیکن آن بورڈ، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے کافی شدت کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے جو بیچارے وہ بھگت رہے ہیں وہ تو عوام ہے، اگر ان کو اس طرح اس انداز سے ان کی وہاں پہ داد رسی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، ہمارے جو ناردرن پارٹس ہیں پاکستان کے، وہاں سے بھی لوگ نقل مکانی کر کے آتے ہیں۔ چترال کے بہت سے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہے وہ ونٹرز میں پنڈی اسلام آباد آ جاتے ہیں یا دیگر شہروں میں جاتے ہیں۔ یہ نقل مکانیاں ہوتی ہیں۔ جو تیرا کے حوالے سے یا وادیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے خیبر کے اطراف میں، وہاں پر بھی یہ نقل مکانیاں ہوتی ہیں۔ آپریشن کے لیے ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ آپریشن کے لیے ٹروپس جب جاتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا جب آپریشن رائے راز یا رائے نجات ہو رہا تھا تو جا کر ٹروپس نے گھیرے میں لیتے ہیں اس جگہ کو، پوری اپنی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر جا کر آپریشن ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب مجھے بتا دیں کہ کہاں پر ٹروپس موو کیے ان علاقوں میں، کہاں پر اتنی بڑی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، کہاں پر گھیرے میں لیا ہوا ہے؟ کوئی ڈرون فوٹیج دکھا دیں، کوئی چیز تو دکھا دیں نا۔ اگر وہ نہیں دکھا پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور یعنی جو افواج ہیں یا وفاقی حکومت یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی اوز تو ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور وہ اس کے اندر تو ان کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپریشن ہو رہا ہے۔ اب بڑا آپریشن کدھر ہو رہا ہے؟ یہ ان کے خیالات میں ہو رہا ہے یا خوابوں میں ہو رہا ہے
یا ان کے جھوٹوں میں ہو رہا ہے جو کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں 4 ارب روپیہ مختص اگر کیا ہے تو وہ 4 ارب روپے کتنے لگا ہے؟ کوئی مجھے فیلڈ ہاسپٹل دکھا دیں, کوئی مجھے وہاں پر جناب لوگوں کے لیے شیلٹرز کے لیے کچھ انہوں نے کوئی چیز ایسی کی ہو کہ سردی سے بچ سکیں. کچھ تو کیا ہوگا انہوں نے, کھانا دیا ہے. مریم نواز نے تو جانوروں تک فوڈر دیا تھا سیلاب کے دوران, وہاں پر تو انہوں نے, اور جس پر ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ناکافی ہے کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی ہے, ان کو اس سے زیادہ بڑھ کے پنجاب حکومت کرے. پھر کمپنسیشن کے اوپر ہم نے پورے پروگرام کیے ہیں. ادھر تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ جناب یہ کر کے انہوں نے کیا کیا ابھی تک. اتنے دن ہو گئے ہیں, لوگ وہاں پر بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو دودھ جو ہے وہ شاید ریکوائرڈ ہوگا, ان کو ایسی جو ہے وہ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی تاکہ سردی سے بچ سکیں, لیکن کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا پرووائڈ کیا. چودھری رام صاحب, خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دعوت دیا ہے کہ وہ صحافیوں کو بھی وہاں پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے سیاست اس کے اوپر ہو رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنا ایک جو نریٹو ہے, جو بیانیہ سامنے رکھ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بار بار اس کی نفی کر رہی ہے. اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بھائی لوگ وہاں یعنی ٹھٹر رہے ہیں برفوں میں, کئی وہ کل بھی آپ کو ضیاء الحق نے بتایا کہ 4 فٹ برف باری ہوئی ہے. انہوں نے کہا 4-5 چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں. بھائی آپ کو میں نے پہلے بھی یعنی واسطے ڈالے ہیں کہ پاکستان کا معاملہ ہے, کے پی گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, ادارے ہوں, بھائی ایک میٹنگ کریں, ایک متفقہ ایجنڈا بنا کے اس پر عمل کریں تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. آپ صرف ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ کنونسڈ. چودھری غلام صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ الزامات لگانے کا موقع نہیں ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ہے.